بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So inshallah ta'ala ہم آیا نمبر 226 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جو پچھلی ہم نے کی تھی وہی ٹاپک جو ہمارا تھا کیا کہ جو ایک عادتاً لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پکڑ نہیں کریں گے ہماری، لیکن ان قسموں پہ یا ان وعدوں پہ پکڑ ہوگی جو انسان یعنی جو دل سے کرتا ہے یا جو جانتے ہوئے کرتا ہے اور مطلب جینوئنلی کہ اگلے کو پتہ ہے کہ یہ وعدہ کر رہا ہے یہ قسم کھا رہا ہے تو یہ سچ ہوگی، یہ وہ والی قسموں پر پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، بما وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ جو کچھ کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی دل سے جو تم کر رہے ہو اس پہ پکڑ ہوگی. ایک جس طرح وقت بات ہو رہی کہ کسی کو عادت ہے واللہ کہنے کی، تو وہ عادتاً اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ عادتاً کہہ رہے ہیں، اٹس اوکے. لیکن جو بات آپ کہہ کے کر رہے ہو کہ جی میں قسم سے تمہارا یہ کام کل کر دوں گا یا کر دوں گی، یا قسم سے میں سچ بول رہی ہوں اور آپ جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر اس پہ پکڑ ہو جائے گی. لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو یُؤْلُونَ ایلا کرتے ہیں. ایلا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ ورڈ کا میننگ ہے کہ اس زمانے میں ایک چیز کامن تھی عربوں میں کہ جیسے شوہر قسم کھا لیا کرتے تھے اپنی بیوی سے، کہتے تھے کہ غصہ آیا، لڑائی ہوئی ہے، قسم کھائی کہ تم بالکل میری ماں کی طرح، ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. یہ ماں میننگ کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہ سکتا کیونکہ تم میری ماں کی طرح ہو. تو وہ اس کے بعد پھر وہ یہ بیسیکلی ان کا طریقہ ہوتا تھا طلاق کا. طلاق ہو جاتی تھی، وہ کہتے تھے جب تو ساتھ ہی نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربصو، انتظار کرنا ہے، اربعاتی، 4 اشہر، مہینے. ابھی کہہ دیا اس طرح ہو گیا، ایلا کر لیا، 4 مہینے انتظار ہے. فَإِن، پھر اگر، فَاؤ، وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یعنی اگر یہ کسی نے کہہ ہی دیا، ایلا کر لیا، تو 4 مہینے اب انتظار کریں گے. لائک وہ ہسبینڈ وائف والے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، 4 مہینے کا انتظار ہے. اس کے بعد پھر اگر وہ ایک دوسرے سے رجوع کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. وَإِنْ، اور اگر، عزموا، وہ عزم کر لیں یعنی ارادہ کر لیں، الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. کہ اگر مطلب یعنی یہ سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی، لیکن اب ارادہ ہو گیا کہ جی شوہر نے ارادہ کر لے گا کہ نہیں جی مجھے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اور طلاق ہی ہونی ہے، تو بس پھر جو بھی سچویشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ سچویشن ہو کیا رہی ہے. پھر اس کے بارے میں جو بھی آپ کہہ لو کہ ابھی کچھ تو ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز ابھی ملیں گے اس کے اندر جنرل ٹرمز میں، اور پھر کچھ جو ہے سورہ نساء میں بھی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ارادہ کر ہی لیا ہے طلاق کا. اب اس میں بھی یہ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ 2 طرح کی اوپینین ہیں، اس کے ہم ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے طلاق کے اس میں، لیکن بہرحال اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے. اب جو طلاق سے ریلیٹڈ کیا اللہ تعالیٰ پہلی چیز کیا بتا رہے ہیں، والمطلقاتی، مطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو. یعنی اب ان کو طلاق کسی عورت کا اگر ہو گئی ہے تو اب اس نے انتظار کرنا، مطلب وہی جو عدت کا ایک پیریڈ ہے، 3 قروء، حیض یعنی پاک، تو 3 پیریڈز، 3 جو اس کے 3 مہینے جو جس کو کہتے ہیں نا پیریڈز آنے کا، وہ اس نے اتنے عرصے ویٹ کرنا ہے، وہ اس کی عدت ہے. ولا، اور نہیں، یحل، حلال ہے، لہن، ان کے لیے، ان کے، یکتمنا، وہ چھپائیں، ما، جو، خلق، پیدا کیا، اللہ نے، فی، میں، ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان، اگر، کننا، ہیں وہ، یؤمننا، ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخری دن پر. یعنی کہ اگر طلاق کسی عورت کو ہو گئی ہے، مل گئی ہے، اب وہ جو عدت کا 3 مہینے ہیں وہ اس کو ویٹ کرنا ہے. اس دوران اگر لیٹ سے، اور یہ ٹائم اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ اس میں اس کو پتہ چل جائے whether she is pregnant or not. تو اگر بعض دفعہ یہ بھی واقعات ہوتے ہیں کہ وہ اگر پریگننٹ تھی تو اس نے وہ چھپا لیا، نہیں بتایا اس شخص کو جو اس کا ایکس ہسبینڈ کہہ لیں، یا
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے, ابھی رجوع کا ٹائم باقی ہے, یہ 2 طلاقیں ہوئی, یہ رجوع باقی ہے, ابھی تیسری نہیں ہوئی ہوئی ہے, لیکن وہ چھپا جاتی ہے, وہ نہیں بتاتی, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پتہ چلے شوہر کو تو ہو سکتا ہے وہ طلاق کا سلسلہ آگے بڑھے ہی نہ, اس کو خیال آ جائے, جو بھی ریزن ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اس کو بالکل اس کے لیے حلال نہیں ہے چھپانا کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے یا کیا. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا کیا, یعنی اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. وَبُعُولَتُهُنَّ, اور شوہر ان کے احق, زیادہ حقدار ہیں, بِرَدِّهِنَّ, ان کو لوٹانے کے, فی ذالک, اس میں, ان اگر ارادو, وہ ارادہ کرے, اصلاحاً, اصلاح کا یعنی کہ ان شوہروں کا جن کا وہ بچہ ہے جو یہ ایکسپیکٹ کری عورت, وہ زیادہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس طلاق کے فیصلے کو لوٹا لیں, میننگ کہ ابھی اگر 3 طلاقیں نہیں ہوئی, they still have a way of going back. 2 طلاقوں کے بعد بھی مطلب نکاح رینیو کر کے وہ میاں بیوی ساتھ رہ سکتے ہیں, تیسری کے بعد کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو she has to let him know, کیونکہ اس شوہر کا زیادہ حق ہے اس اولاد پہ بھی, اور وہ زیادہ حقدار ہے کہ اگر یہ دونوں پھر اگری کر جائیں تو ساتھ رہنے پہ, کیونکہ وہ بچے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا کہ اولاد, جیسے ماں باپ جب الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, بالکل ایک جنرل سچویشن ہو سکتی ہے, اور ماں باپ کا بھی رائٹ ہے کہ وہ خوش رہیں اور مطلب ان کو اپنی زندگی گزارنے کا, یہ سب ہم باتیں سنتے ہیں نا, رائٹ ہے, ٹھیک ہے جی, رائٹ ہے. مگر بچے کو جو دنیا میں آپ لے کے آئے, اس بچے کا قصور نہیں ہے, اس بچے کو کچھ پتہ نہیں آپ کی سچویشن کیا ہے. تو اگر تھوڑے بہت کمپرومائز کے ساتھ میاں بیوی ساتھ رہ سکتے ہیں فار دا سیک آف دا چائلڈ, تو ضرور کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے جی ہاں, سب کے رائٹس ہیں اور سب کو زندگی گزارنے کا حق بھی ہے, مگر کبھی کبھی اپنے تھوڑے سے حق کو چھوڑ کے اگر اولاد کی خاطر انسان اپنی سچویشن کو صبر اس پہ کر لے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ سچویشن بہتر ہو جائے, تو ضرور کرنا چاہیے. بچے بہت زیادہ ان کی زندگیوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے, بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کا. وَلَهُنَّ, اور ان کے لیے ہے, مثل, مانند, الذی, اس کے جو, علیہن, ان کے ذمہ ہے, بالمعروف, ساتھ معروف طریقے سے. مطلب بیسیکلی وہی بات کہ جو عورت پہ بھی, اور عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی, دونوں کے معروف طریقے سے ان کے درمیان ہو جو کچھ ہو, ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. یہ ضد بازی یا ذلیل خوار کر دینا, ایک دوسرے کو باتیں سنا دینا. اور سب سے بڑی بات, یہاں تو آج کل ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں تو شاید تھوڑا ڈفرینٹ ہے نا, یہاں تو پھر وہ ایک تو مردوں کو بھی اپنے رائٹس بہت پتہ ہیں, عورتوں کو بھی رائٹس بہت پتہ ہیں, اور کبھی کبھی آئی ایم سوری ٹو سے, میں خود بھی عورت ہوں, وہ عورتیں رائٹس کا غلط استعمال کرتی ہیں, اس کو اگینسٹ استعمال کر لیتی ہیں اپنے شوہر کے, یا بچوں کے معاملے میں, یا فائنینشیل سچویشن کے معاملے میں, واٹ ایور. وہ اس وقت یہ بھول جاتی ہیں کہ دنیا میں تو ٹھیک ہے, رولز کو کر کے جو بھی توڑ مڑوڑ کر کے یا کچھ اور شو کر کے وہ فائدہ اٹھا لیں گی, اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو اللہ کا قانون چلے گا, وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کینیڈین لا یہ کہتی تھی, یا امریکن لا یہ کہتی تھی, یا یہ پاکستانی لا یہ کہتی تھی, تو میں تو لا کے حساب سے. نو, جو بھی آپ ٹال مٹول کرو گے یا بیچ میں گند کریں گے, جو بھی, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس کا. وہ ایک ایک جو ہمارا ایکشن ہے نا, اس کا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. سو یہ بہت مطلب بعض دفعہ ایسے آئی نو, میرے جو ہسبینڈ ان کے کوئی جاننے والے تھے, اولڈر پیپل, مطلب اولڈر تھے, مگر وہ وہی ان کے ساتھ یہ ہوا تھا, مطلب وہ جو وائف نے ایسے رولز کو ٹیڑھا میڑھا کر کے ان سے کہ مطلب لائک وہ خود بیچارے اتنی مصیبت سے وقت گزار رہے ہیں, اور جو ان کی وائف اور وہ ہیں تو وہ کہیں بہتر رہ رہی ہیں, جسٹ بیکاز کہ ان کو جو وہ دینا پڑتا ہے منتھلی, یا جس طرح مطلب انہوں نے غلط طریقے سے مطلب اپنے رائٹ کا غلط استعمال کر کے. تو اگین میں وہی کہوں گی کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور اللہ تعالیٰ سارا کچھ دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں زیادتی کر رہے ہو. بھلے ہی یہاں کی گورنمنٹ اس چیز کو نہیں دیکھ سک رہی یا وہ ایکسیپٹ کر لے گی, اللہ کے سامنے جانا ہے ہم نے. جی سعدیہ. جی بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں فرسٹ ہینڈ شیلٹر میں جب کام کرتی ہوں تو بہت ساری ایسی لیڈیز لگتی ہیں جو اس آدمی کو بیچارے کو اس بری طرح سے نچوڑتی ہیں جی کہ وہ بالکل, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آدمی شاید مظلوم تھا. بالکل بعض کیسز میں بہت زیادہ غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. بالکل. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ چونکہ عورتوں کے ساتھ زیادتی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہمارے لیے یہ کمپریہینڈ کرنا کہ جی مرد بھی بیچارے ہو سکتے ہیں,
وہ کبھی کبھی مشکل لگنے لگتا ہے ہمیں, لیکن یہ ہوتا ہے. میں بھی ایسا کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے بھی دیکھا ہے یہ ہوتے ہوئے, مطلب جس میں آپ کو پتا ہے کہ بندے کی قصور نہیں تھا یا بندے نے, لیکن وہ بندہ بری طرح تباہ و برباد ہو گیا اس کے اندر. سو وہی بات کہ اسپیشلی جو مسلمان ہیں, جب مسلمان لوگ یہ کرتے ہیں تو انہیں تو کم از کم خوف خدا ہونا چاہیے. ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا. اگر نان مسلمس کے دماغ میں یہ نہیں بھی آتا تب بھی مسلمانوں کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے یہ. جی سبین. میں نے بھی یہی کہنا تھا کہ ایکچولی کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نا وہ سسٹم رکھتے گجراں والا اور جو ہے نا ہسبینڈ بالکل ان کو جو بیسک رائٹس ہے نا کئی دفعہ وہ بھی نہیں دیتے. تو میں نے دیکھا اس سے بھی کئی دفعہ وہ ریبیلیس ہو جاتی ہیں, پھر وہ جو لگتا ہے نا نچوڑ رہی ہیں. I'm not saying میں کوئی سائڈ نہیں لے رہی کہ واقعی کچھ جو ہیں جینوئن کیسز نہیں بھی ہوتے, بٹ دیر آر سم کہ وہ مطلب جینوئن بھی ہوں گے تو وہ بس غصے میں اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھو بات یہ ہے کہ آپ سے ہوتا ہے. I understand and I agree کہ بعض دفعہ شوہروں کی بہت زیادہ ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, خرابیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور بات یہ ہوتا ہے کہ اگین I will come, it's not only between husband and wife. بات یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہے, مجھے اور آپ کو جو کوئی بھی ایکشن کرنا ہے نا وہ مجھے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ کیا am I justified کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کو جب مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا, تو کیا میں اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی میرے پاس کوئی کہ نہیں ہوگی. بیکاز آن دیٹ ڈے آئی وونٹ بی ایبل ٹو سے کہ جی میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, کیونکہ ہمارا جی بالکل سمجھ رہی ہوں. دوسرا میں نے دیکھا ہے جو سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ریزن میاں بیوی کے بننے کی نہیں ہے نا, وہ لوگ ہیں, ارد گرد کے لوگ ہیں, ساسیں ہیں کئی دفعہ. اور کئی دفعہ تو میں نے کچھ اس طرح بھی دیکھا کہ جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کی تھی اگر ان سے ایک اور عورت گھر میں برداشت نہیں ہوتی تھی. نہیں آپ بالکل کیا تو کہتے ہیں فیری باجی, اس پہ میں اپنا جو ہے نا وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس, کیونکہ میں نے 2 کپلس کو ایسے دیکھا ہے جو لائک اچھی خاصی ریلیشن شپ چل رہی ہے, بچے بھی ہیں, بٹ آل آف اے سڈن فیمیل کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یو نو آئی ایم ناٹ گیٹنگ دیٹ لو آؤٹ آف دیٹ ریلیشن شپ جو مجھے ہسبینڈ سے ملنا چاہیے. جی تو وہ میری سمجھ سے لائک دس از واٹ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ کہ 15 سال بعد یا 20 ٹی وی دیکھ کے نہیں پتہ نہیں یہ ایگزیکٹلی 15-20 پتہ ہے سال یہ بعد کیسے ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور میری ایموشنل اٹیچمنٹ. سو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یو نو ابھی میں ریسنٹلی ایک اور دیکھ رہی ہوں جس میں وہ وائف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے, ناؤ شی وانٹس ٹو یو نو سیک آؤٹ کہ مطلب شوڈ آئی لیو ہم. آئی ایم لائک بچوں کے بعد کون سی ایموشنل اور کیا چاہیے. لیٹ می ٹیل یو دس از کا بھی سوشل ہے. میڈیا. یہ جو سوشل میڈیا اور آپ کے ارد گرد کے جو دوست احباب ہیں نا, بعض دفعہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یو اسٹارٹ کمپیئرنگ اینڈ دین سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ دکھایا جاتا ہے نا, تو جھوٹ میں اب وہ آپ کو نظر آ یہ تو باہر گھومنے پھرنا, اچھا ہنسنا بولنا, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایوری تھنگ دیٹ یو سی از ناٹ ٹرو. فرسٹ آف آل آپ یو اسٹارٹ کمپیئرنگ اینڈ دین آپ اپنی اچھی خاصی زندگی کو آپ تباہ کر لیتے ہو اس ایک جھوٹ, وہ جو اس کو کہتے ہیں نا وہ سیراب کہتے ہیں یا مراج, آپ اس کو کہہ لو کہ جو لوگوں کا آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ یہ بھول جاتے ہو کہ چلو آپ کی تو زندگی آدھی سے زیادہ ویسی گزر گئی. اب جو بچے ہیں وہ بچوں کے لیے آپ کیا ایک تو اگزامپل کیا سیٹ کر رہے ہو, دوسرا ان کی پرسنالٹی پہ جتنا اس کا, اب ہم تو کہتے ہیں نہیں سب صحیح ہو جاتا ہے, سب ٹھیک ہو جاتا ہے, نہیں بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. اور مطلب اگین میں پھر وہی کہوں گی کہ اس وقت ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے رائٹ عورت کو بھی دیا ہوا ہے اس رشتے کو ختم کرنے کا, اور مرد کا بھی, ظاہری بات ہے, لیکن جسٹیفیکیشن ہونی بہت ضروری ہے کہ ریزن کیا تھا. اگر ایک عورت بھی کہتی ہے کہ جی مجھے ساتھ نہیں رہنا اور اس نے الگ ہونا ہے, شی ہیز ٹو ہیو اے ریزن, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. اسی طرح شوہر بھی جو اگر زیادتی کر رہا ہے بیوی کے ساتھ اور وہ اس کو اس کے رائٹس پورے نہیں دے رہا یا اس کے, تو وہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب لوگوں سے چھپ کے گزارا ہو گیا یا کسی کو پتا نہیں, چلو جی بڑا ایک اچھا ایک امپریشن ہے, بٹ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. تو بس یہ جو جواب دہی ہے نا, اگر یہ عورت اور مرد یہ دونوں کے دونوں اگر یہ بات اپنے دماغ میں اور دل میں بٹھا لینا کہ اس وقت تو جو بھی میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی, اس کو نہیں پتا, اس کو نہیں پتا, صرف مجھے پتا ہے, لیکن میرا ایک ایک ایکشن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور میں کیا اس قابل رہوں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب میں کیسے کھڑی ہوں گی اگر میں نے زیادتی کی اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ. اور اسی طرح اگر وہ شوہر جو ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, وہ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟
تو دس از سم تھنگ. اور یہ وہی بات کہ اب یہ جو آیتیں جس طرح کی آتی ہیں نا, اور اسی میں سورہ نساء میں بھی بہت ساری آیتیں, ان کو ہمیں بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں غور سے پڑھنا چاہیے. ان کو کہیں بڑا کر کے اپنے سامنے ہم سب کو لگانا چاہیے, جسٹ ٹو ریمائنڈ اس کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سٹیپ پہ کیا کہا ہے. کہ جو معروف آپ طریقہ ہے نا, ابھی دیکھو گے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جب بھی کہیں پر طلاق کی بات آئی ہے, جب بھی کہیں بیوی اور شوہر کی بات آئی, یہ ورڈ معروف بہت استعمال ہوا ہے. معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بہت ہی بہترین طریقہ. ایون اگر کسی کی ڈیورس ہی ہونی ہے کہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے, اس کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں. وہ جو ہمارے یہاں جو ایک بہت ہی اگلی قسم کی سچویشن ہوتی ہے, وہ دین نے نہیں سکھائی ہمیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے کہ عقل شعور. وہی بات میرا تو اینڈ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ دین سے دوری ہے, قرآن کی سمجھ نہیں ہے, اس لیے یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں. جب اگر آپ قرآن کو تھوڑا سمجھتے ہو تو آپ کو ایٹ لیسٹ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کا خوف ضرور آئے گا. تھوڑی دیر کو آپ سوچو گے ضرور کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا اس کے مطلب کیسے اس کے سامنے کھڑی ہوں گی یا کھڑا ہوں گا اگر میں غلط کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بھی جو پارٹ ہے نا, یہ اس کو میں تو ہمیشہ سے ایک ہی میننگ دیکھتی تھی. پھر استاد نعمان کو ہم سن رہے تھے تو اس میں انہوں نے اس کی جو ایکسپلینیشن جو بہتر والی ایک جینوئن جو کہ گرامیٹیکلی اٹس آلسو کریکٹ دی ہے نا, تو وہ اٹ میکس مور سینس. کیونکہ ہمیشہ ذرا عورتوں کو ذرا پرابلم ہو جاتی تھی جب یہ پارٹ پڑھے نا کہ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن, ان عورتوں پر درجہ ایک درجہ ہے. ٹھیک, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو گرامیٹیکلی واٹ ایور یہاں پر اس وقت بات ہو رہی ہے, بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے اوپر رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے کہ اس کو جو کہ اور جگہ پہ آیا نا کہ قوامون رجال قوامون علی النساء, کہ وہ جو مرد ہیں وہ قوام بنائے گئے. مطلب کہ جو انہوں نے نان نفقہ اور یہ جو پروٹیکشن یہ سارا کچھ عورت کو انہوں نے دینا ہے. اس وجہ سے ان کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ فضیلت ان کو صرف اس وجہ سے کہ پھر ان کی پوچھ بھی ہے. اگر ان کا یہ ان کے اوپر یہ فرض اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم نے اپنے گھر کو چلانا ہے, بیوی کو سپورٹ کرنا, مطلب فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے, کھانا پینا بچوں, اب اگر وہ اس میں کہیں کوتاہی کریں گے تو وہ اللہ کو جواب دہ ہیں. اس لیے ان کی رسپانسبلٹی چونکہ زیادہ ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ درجہ زیادہ رکھا ہے. لیکن اسی طرح جس طرح آپ دیکھو کہ جو ایک عورت ہے, ایون اف شی از ارننگ, اس کی تنخواہ اسی کی ہے. مطلب وہ اپنی اس تنخواہ کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے, nobody has a right کہ وہ مطلب یہ شوہر, یہ بھی پچھلے دنوں کسی نے کسی شیخ سے سوال کیا تھا, انہوں نے پھر کلیئر کیا تھا, عورت کی تنخواہ پہ مرد کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتا if she is earning herself. ہاں, اور پھر دوسری طرف جو ہمارے یہاں غلط وہ ہوتا ہے, بیوی اپنے شوہر کے پیسے بغیر پوچھے نہیں لے سکتی. although وہ ہمارے یہاں یہی کانسیپٹ ہے نا کہ ہم دونوں کا یہ بالکل ہے دونوں کا, لیکن انہوں نے کہا, وہ شیخ یہی بتا رہے تھے کہ عورت بیوی اپنے شوہر کے پیسے اس کی مرضی کے بغیر خرچ بھی نہیں کر سکتی اور نکال بھی نہیں سکتی بغیر پوچھے اس سے. دس از رانگ, یہ چوری میں آ جائے گا. تو اور ہمارے یہاں یہ بات کافی حد تک ایک انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, بعض دفعہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ نو, اور دین ان کو پتہ ہے, یہ شوہر کو بھی پتہ ہے کہ ہاں بیوی لیتی ہے یہ نہیں لیتی, اور وہ ہی از اوکے ود اٹ, دین اٹس اوکے. لیکن اگر یہ ہے کہ جی چھپا کے آپ نکال رہے ہو کہ پتہ نہ چلے, تو یہ گناہ ہے, غلط بات ہے, یہ نہیں کرنا. اسی طرح وہ شوہر جو اپنی بیویوں کی تنخواہ پہ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو میں ایسوں کو جانتی ہیں کہ بیویاں اپنے پیسے خرچ نہیں کر سکتی خود سے, جو کہ ٹوٹل ان کی اپنی ملکیت ہے, اپنی ارننگ ہے, بیکاز ان کے شوہر ان کو الاؤ نہیں کرتے, تو وہ بھی اللہ کو جواب دیں گے. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رائٹ نہیں دیا عورتوں کو. یہ ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن جو بن گیا, اللہ تعالیٰ نے سب کے رائٹس بتائے ہیں. جب بھی کوئی اپنے اس باؤنڈری کو کراس کرتا ہے نا, لائن کراس کرتا ہے, پرابلم تب شروع ہوتی ہے. جو شوہر کا رائٹ ہے وہ جب اس کو نہیں ملے گا, یا وہ جب بیوی کا رائٹ بیوی کو نہیں دے گا, پرابلم تب شروع ہوگی. بیوی شوہر کا رائٹ اس کو نہیں دے گی, پرابلم تب شروع ہوگی. تو اگر ہمیں اپنی اپنی باؤنڈریز کا, اور جس طرح سبینہ بول رہے تھے نا کہ ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دے پلے اے رول, مگر جب آپ لوگوں کو اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے دیتے ہو نا, پرابلم تب شروع ہوتی ہے. ورنہ دوسروں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے رشتے کو خراب کر سکیں. when husband sits with his friends یا اپنی فیملی میں بیٹھ کے اپنی بیوی کی برائیاں کرے گا اور باتیں کرے گا, اور وہ پھر ان لوگوں کو اور موقع ملے گا, اور وہ بات اس کو کچھ سمجھائیں گے, کچھ غلط سمجھائیں گے, کچھ مشورے دیں گے. بیوی جا کے اپنے میکے میں شوہر کی برائیاں کر رہی ہے, سسرال والوں کی برائیاں کر رہی ہے. تو جب یہ باتیں, جب یہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا نا, پرابلمس تب شروع ہوتی ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں, یہ سوچ لیں کہ ابھی اسی سورہ بقرہ کے ہم نے آیتیں پیچھے پڑھی ہیں کہ ایک عورت, ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں.
جس طرح لباس کا کام ہوتا ہے نا کہ ڈھانپنا چھپانا، اس طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کی جو ویکنیسز ہیں وہ چھپانی ہے، لوگوں میں بیٹھ کے ان کا پرچار نہیں کرنا، لوگوں میں بیٹھ کے مذاق نہیں اڑانا، نہ شوہر کو یہ کرنا چاہیے نہ بیوی کو یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر اسی میں ایک اور میں بات بتاؤں کہ دین میں جو ہے نا مکس گیدرنگز کو اوائڈ کرنے کا جو کہا گیا، وہ ریزن کیا ہے؟ اچھا جی مکس گیدرنگ چونکہ اب اوائڈڈ نہیں ہے، سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے، تو وہ کچھ عورتیں دیکھتے، اچھا دیکھا آپ نے اس کا شوہر تو اس کو اتنا پوچھ رہا تھا، اس کے لیے لا لا کے کھانا دے رہا تھا، اس کے لیے پانی لے کے آ رہا تھا، اس کو بار بار پوچھ رہا تھا، اس نے اس کے لیے پھول لائے، یہ چیزیں دیکھ کے بہت سارے جو میاں بیوی ہیں ان کے رشتے خراب ہوئے جسٹ بیکاز دے سو سم تھنگ۔ یا پھر ایسے واقعات، فرسٹ آئی نیور یوزڈ ٹو بلیو اٹ، مگر مجھے کسی نے اپنا دیکھا ہوا واقعہ بتایا کہ اس طرح رشتے ختم ہوئے ہیں کہ کیونکہ مکس گیدرنگز میں جا کے شوہر اور بیوی طلاق تک بات آ کے رشتے، ایک سے طلاق لے کے دوسری سے شادی ہو گئی بیکاز وہ دیکھا دوسرے کو، دوسرے کی عادتیں زیادہ پسند آئیں۔ اور مطلب تو دس از ہمارے دین نے ایویں نہیں کہا ہوا، جو ہمارے یہاں مخلوط گیدرنگز، جو مکس گیدرنگز کو اگر منع کیا گیا ہے اور ان کو پسند نہیں کیا گیا، اس کے ون آف دس دا ریزنز یہ بھی ہے۔ اس لیے گھر اتنے زیادہ، آپ اگر آپ دیکھو کہ جو ڈیورس کا ریٹ، سیپریشن کا جو ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیٹ از دا ریزن وی اسٹارٹ کمپیئرنگ۔ تو اگر ہم اپنی اپنی باؤنڈریز کے اندر رہیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے تو حالات بہتر رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی رشتہ مضبوط رہے گا۔ اور جیسے سبین نے بھی کہا اور مدیحہ نے بھی کہا، مطلب 15 20 سال کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ایک دم ریئلائز ہو رہا ہے کہ مجھے تو وہ سب کچھ نہیں مل رہا جو مجھے چاہیے تھا، آئی ڈیزرو بیٹر۔ تو اب وہ آپس میں طلاقیں ہو کے پھر اس طرح کیا کہتے ہیں جو ہے وہ دوسری شادیاں یا پھر شادی نہیں کرنی ہے وٹ ایور۔ اور یس سبین، ہاں جی، نظر ویری بالکل لگتی ہے نظر، جب اپنے ہم تصویریں شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنے گھومنا پھرنا ادھر ادھر بتا رہے ہیں، نظر بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے اور نظر لگتی ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھ کر ہمیں تھوڑی سی عقل دے دے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔ واللہ، اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کنٹرول بھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی حکمت سے کام لیں۔ اچھا، عورتوں کی بس میں اس کے بعد آگے چلوں گی انشاءاللہ۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹیز ڈفرینٹ رکھی ہیں، دے آر مور ایبل ٹو کمپرومائز، ان کے تو اس لیے اس میں ہم نیچے نہیں ہو جاتے۔ اگر ہمیں کبھی لگتا ہے کہ میں تھوڑا زیادہ کمپرومائز کر رہی ہوں ایز کمپیئر ٹو مائی ہسبینڈ، اس میں ہم کچھ نیچے نہیں ہو جائیں گے۔ گھر کے سکون کے لیے اگر مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے اگر مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ۔ اور پھر اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرا اجر لکھا جا رہا ہے، یہاں کوئی مقابلہ تو چل نہیں رہا۔ جب بھی آپ مقابلے پہ کرو گے لائف بہت زیادہ تنگ ہو جائے گی، لائف بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو جہاں تک انسان جھک کے رہ سکتا ہے، جہاں تک انسان ہمبل طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، اس کو گزارنی چاہیے، مقابلے پہ نہیں آنا چاہیے۔ الطلاق، طلاق مرتان، 2 بار ہے، یعنی وہی بات جو میں نے ابھی کی کہ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، تیسری کے بعد دیر از نو گوئنگ بیک۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ بھلے طریقے کے، او یا تسریح، رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَان، ساتھ احسان کے۔ اگین احسان کا مطلب ہے اچھے طریقے سے۔ تو جب اگر لیٹس سے کہ اب ساتھ نہیں رہ سکتے اور طلاق ہی ہو جانی ہے اور روکنے کا کوئی اب وہ جواز نہیں رہ گیا، تو وہ رخصتی بھی جو ہے، وہ طلاق بھی جو ہے، وہ سپریشن، الگ ہونا بھی اچھے طریقے سے ہو، بہترین طریقے سے ہو۔ اور یہ اگلا پارٹ جو ہے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ولا، اور نہیں، یحل، حلال ہو سکتا، لکم، تمہارے لیے، ان کے تأخذو، تم لے لو، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، دے دیا ہے تم نے انہیں، یعنی عورتوں کو، بیویوں کو، جو تم نے کوئی گفٹ دیے تھے، تم نے زیور دیا، کوئی پیسہ روپے، جو بھی کچھ دیا، شیئن، کچھ بھی، یعنی یہ حلال نہیں ہو سکتا تمہارے لیے کہ تم لے لو جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو۔ جب طلاق ہوگی چلو جی واپس کرو، اور یہ اس میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، سارا سامان لے کے عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کے گھر کے جائیں جی رکھیں اس کو۔ اللہ، مگر، آئیں یہ کہ یخافا، وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ، یقیمہ، وہ قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ یعنی اگر لیٹس سے کہ وہ ان کو لگ گیا کہ نہیں اب الگ ہونا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم یعنی جو اللہ کی حدود ہے نا، کہ ہر ایک کا، بیوی کے اپنی حدود ہیں، شوہر کے اپنی حدود، کہ ہم ان لمٹس کو کراس کر جائیں گے شاید، اور ہم ان کو نہیں پورا رکھ سکیں گے،
فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خفتم خوف کھاؤ تم اللہ کے نہ یقیمہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو تو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر فیما اس میں جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بہی ساتھ اس مال کے، یعنی بیسیکلی لیٹس سے اب بات اللہ تعالیٰ نے پہلے کی کہ جو مرد دے چکا ہو عورت کو تو طلاق کے ٹائم پہ وہ واپس نہیں لینی چیزیں، لیکن لیٹس سے کہ وہ اب بندہ تو کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ساتھ ہی رہتے ہیں الگ نہیں ہونے، لیکن عورت کو پتا ہے کہ وہ لیٹس سے کہ وہ اب اس لمٹ کو کراس نہ کر جائے کہیں، یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا جو شوہر کے حقوق ہیں کیا یہ پورے نہ کر سکے شاید، لیکن اور وہ الگ ہی ہونا چاہتی ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سامان دے دلا کے کہ جی تم کچھ یہ رکھ لو، چلو اس کے بدلے تم مجھے خلا دے دو یا مجھے چھوڑ دو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تو نہ تعتدوها تم تجاوز کرنا ان سے، وَمَن اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الظالمون جو ظالم ہیں۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے ساتھ رہنے کے، اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے الگ ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا رائٹ بتا دیا ہے۔ اب اس سب کچھ پتا ہونے کے بعد اگر کوئی ان لمٹس کو کراس کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہی ظالم ہے، اور ظالم کے بارے میں بہت جگہ پہ آ چکا ہے قرآن میں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب یہ میرا اور آپ کے اوپر ہے کہ میں ان آیتوں کو سن کے پڑھ کے ان سے کیا میرے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فَإِن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اسے، فلا تو نہیں تحلو وہ حلال ہو سکتی لہو اس کے لیے من بعدو بعد اس کے حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کر لے، یعنی وہ عورت نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے ایک طلاق ہو گئی ہے، یعنی اب طلاق ہو گئی ہے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، لیکن بعد میں آفٹر دیٹ پھر دے ریئلائز کہ جی اب یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، غصے میں طلاق ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب وہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کا صرف ایک طریقہ یہی ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارے گی، پھر کل کو اگر اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی یا اس شخص نے اس کو طلاق دے دی دین وہ پھر پہلے شخص کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فائن پھر اگر طلقہ وہ طلاق دے دے اسے، یعنی جو دوسرا شوہر تھا اگر اس نے طلاق دے دی، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، آئیں یہ کہ یتراجعا وہ باہم رجوع کر لیں، یعنی پہلے اب جب طلاق ہو گئی دوسرے شوہر سے، اب وہ پہلا شوہر اور یہ عورت جو ہے اگر رجوع کرنا چاہیں شادی کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں، ان اگر ظنّا وہ دونوں سمجھیں ان کو گمان ہے، ان یہ کہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو، یعنی اب انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں پہلے تو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے یہ مسٹیک تھی، وہ بیوی بھی کہہ نہیں اب میں بہتر طریقے سے رہوں گی، شوہر بھی کہہ کہ نہیں میں بہتر طریقے سے رہوں گا، تو دین دے کین گیٹ ٹوگیدر اگین۔ وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا وہ واضح کرتا ہے انہیں لقومی ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا، یا ہماری امہ کو یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم قرآن کو کھولیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حدود بتائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مطلب ہماری گائیڈنس کے لیے کیا کچھ مطلب یعنی یہ ہر ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے، مگر ہم قرآن کھولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ آیاز ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچے، پھر جو ہے نا اوپر چلیں گے۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو، فبلغنا اور جب وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن تو روک لو انہیں، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے ابھی جو پہلی اور دوسری طلاق کی۔ تیسری کے بعد میں نے بتایا نا کوئی واپس جانے کا نارمل یہ طریقہ نہیں ہے، یہ پہلی اور دوسری کے بعد ہو رہا ہے کہ لیٹ سے تم نے دے دیا، وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے بیچ میں عدت کا وہ پورا ہو گیا، اب تم چاہو تو ان کو روک لو اچھے اور بھلے طریقے سے، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا اور اس وقت بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے، تنگ کرنے کے لیے روک لیا جاتا ہے کہ نہیں میں تو طلاق بھی نہیں دوں گا تمہیں، میں تو کروں گا جو مجھے کرنا ہے، اور پھر مطلب یعنی وہ عورت مزریبل زندگی گزارتی ہے، نہ خلا مل رہا ہے اور نہ وہ خود نکل کے جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، معروف طریقے سے اگر تم روکنا چاہو تو روک لو، او یا سرحوہن
رخصت کر دو انہیں بھی معروفن یا ساتھ بھلے طریقے کے. یا تو ان کو روکو اگر اچھے طریقے سے روک سکتے ہو, نہیں تو ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے. ولا اور نہ تم سکوہن تم روکے رکھو انہیں درارن تکلیف دینے کے لیے, لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت روکنا ان کو تکلیف دینے کے لیے, ان کو تنگ کرنے کے لیے, جو کہ ایک بڑا کامن فیکٹر ہے ہمارے یہاں. روک کے رکھا جاتا ہے, طلاق بھی نہیں دی جاتی اور چھوڑا بھی نہیں جاتا اور رکھا بھی صحیح طرح نہیں جاتا. ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالکا ایسا, یعنی جو کوئی ایسا کرے گا کہ تکلیف دینے کے لیے روک کے رکھے گا, فقط تو تحقیق ظلمہ اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے نفس پر. یعنی اس نے اپنے نفس پر کیسے ظلم کیا, اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے ناراض کیا. اللہ تعالیٰ اب اس کو ظاہری بات ہے اس کے لیے سزا ہے, تو وہ بے شک بظاہر دنیا کے حساب سے تو وہ ایک عورت کو تنگ کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے لیے خود ہی گناہ سمیٹے جا رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے نقصان میں تو وہی رہے گا. چلو عورت نے دنیا میں اگر وہ تکلیف اٹھا بھی لی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے جزا دے گا. لیکن جو شخص یہ حرکت کر رہا ہے اس کو کیا ملے گا, اس کو تو سزا ہی ملے گی. ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ آیات اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق. اب مذاق کیسے بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو, کہ آپ نے کچھ پڑھ لیا قرآن میں یہ لکھا ہے اور اس کے بعد آپ کر پھر بھی وہی رہے ہو جو نہیں کرنا چاہیے. یا اب اس سے ریلیٹڈ جو ہے مذاق کیسے بنے گا, کہ چونکہ یہ آپشن ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تم روک سکتے ہو, تو اب تم اس کا استعمال کرو اور اس کو روک لو. حالانکہ تم اب اس کو رکھنا نہیں چاہتے, اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں, کچھ نہیں, لیکن صرف تنگ کرنے کو اب چونکہ کلوز ہے, قرآن نے اجازت دی ہے, تو اب رکھ لو اس کو. تو یہ مذاق بنانا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہے. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے, وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر, من الکتابی کتاب سے, یعنی جو یہ قرآن ہے ہمارے پاس, والحکمہ اور حکمت سے, یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں, بہی ساتھ اس کے, جو قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت سکھائی ہے قرآن کے ذریعے, جو سنت کے ذریعے ہمیں حکمت سکھائی گئی ہے, اور وہ نصیحت یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں. آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کیا ہے, اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو زندگی سکون سے گزر سکتی ہے. وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے, وَعْلَمُوا اور جان لو, انا بے شک اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اینڈ آف دا ڈے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کیونکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اور بعض دفعہ واقعی بندہ کسی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے جہاں ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے, ویلڈ ریزن ہوتے ہیں, جینوئن ریزن ہوتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اس لیے تو آپشن ہے, طلاق کی بھی آپشن ہے, خلا کی بھی آپشن ہے, مگر یہ اب ہر بندے کو اور بندی شوہر اور بیوی کو خود پتا ہونا چاہیے, اور ان کو دل میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ویلڈ ریزن ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ جواب اللہ تعالیٰ کو اس کا دینا ہوگا ہمیں. وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو, فبلغنا پھر وہ پہنچیں اجلہن اپنی مدت کو, فلا تو نہ تعدلوہن تم روکو انہیں, ان کے ینکحنا کہ وہ نکاح کر لیں, ازواجہن اپنے شوہروں سے, اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں, بینہم آپس میں, بالمعروف بھلے طریقے سے. یعنی کہ اب جی وہی بات پہلی ہوئی یا دوسری ہوئی طلاق, اب وہ میاں بیوی جو ہیں ان کو لگا, ان کی آپس میں بات چیت ہوئی اور ان کو لگا کہ نہیں اب ہم بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں اور اب ہم پچھلی غلطیاں نہیں دہرائیں گے, they genuinely want to try. بٹ اب کہاں ہوتا ہے, اب خاندان والے بیچ میں آ جاتے ہیں, اسپیشلی لڑکی کے گھر والے آ جاتے ہیں, باپ بھائی جو بھی ماں وغیرہ, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کا واقعہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا, اس کے بعد بھی ہوا تھا کہ وہ ایک بھائی نے مطلب نہیں جانے دے رہا تھا اپنی بہن کو واپس شوہر کے پاس, حالانکہ وہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مت روکو, مطلب تمہیں یہ رائٹ نہیں دیا جا رہا کہ اگر اچھے طریقے سے وہ شوہر, کیونکہ دیکھیں یہ گھر اگر بچ جائے اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے, اسپیشلی جب بچے انوالوڈ ہیں, اٹ از اے بگ تھنگ. گھر جب ٹوٹتا ہے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں, یہ بچوں کے لیے بہت بہت ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو اگر کوئی بھی چانس ہے ایسا بیچ میں کچھ لوگ پڑ جائیں, کچھ لوگ سمجھائیں, تو گھر کو ٹوٹنے سے روکنا ہے. اگر رک سکتا ہے تو دیٹ از دا معروف طریقہ. جی سبین. اور کئی دفعہ گھر والے شرط رکھ دیتے ہیں کہ چوز بٹوین اس اور ہم. بالکل جی. تو یہ اللہ تعالیٰ وہی میں کہہ رہے ہیں نا, یہ نالج نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. یہ اس شوہر اور بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے.
اگر شوہر اور بیوی اپنے گھر کے کچھ بزرگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں تو وہ اس ریزن سے کہ چلو جی آپس کی بات سے کچھ معاملہ سلجھ جائے. چیزوں کو توڑنے والا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ان کے ہاتھ میں ہے, شوہر اور بیوی کے. وہ کوئی پریشر, اور یہ فیملیز پریشر کرتی ہیں. ذالکہ یہ یعظو نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس کے, من اس کو جو کانا ہو منکم تم میں سے. اب کون اس نصیحت پہ کان دھرے گا؟ یؤمن باللہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر, والیوم الاخر اور آخری دن پر. اب یہ میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے, جو اس سچویشن میں کبھی ہو یا کسی کو دیکھے کہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ان آیات کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. وہ ہر چیز کو ایک طریقے سے کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ اس کو فالو کریں گے. ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے, لکم تمہارے لیے, واطہر اور زیادہ پاک ہے, واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے, وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے, یہ اس میں سب کی بہتری ہے زیادہ. یہ ابھی شاید سمجھ نہ بھی آئے, گھر والوں کو بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کسی کو, لیکن ان دا لانگ رن اس میں زیادہ بہتری ہے. ایک گھر جب بچتا ہے سوسائٹی پہ اس کا بہت بڑا اثر ہے, کیونکہ بروکن ہوم سے جو بچے آتے ہیں پھر ان کی اپنی زندگیوں میں اتنی ساری پرابلمز آتی ہیں, پھر وہ سوسائٹی میں اوور اسپل کرتی ہیں, پھر سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے. تو اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا کہ اگر اچھے طریقے سے, اگر ہاں اف دیر از فزیکل ابیوز اور وہاں پر مینٹل ٹارچر, میں اس کی بات نہیں کر رہی, میں بات کر رہی چھوٹی موٹی پرابلمس جو ہوتی ہیں گھروں میں. میں کوئی بھی سخت قسم کی اس کی بات نہیں کری کہ جہاں زیادتیاں ہی ہو رہی ہیں اور پھر رہے, لیکن جہاں پر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی جی, اور جگہوں پہ آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہروں کو کہ تمہیں لیٹس سے تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگتی لیکن ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات اس کے اندر بہت اچھی ہو اور اس سے تمہارے لیے زیادہ بہتری ہو تمہارے اندر, تو اس لیے ان کو موقع دو. یہ شوہروں کو بھی کہا گیا ہے. دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بنائے رکھے, اسپیشلی جو یہ ینگر جنریشن ہے, یہ ہمارے بعد, مطلب میں اپنے بعد, اب آپ لوگ تو کافی آپ مجھ سے ینگ ہو جو بہت سارے لوگ, تو جو میں اپنی جنریشن کے بعد والی جنریشن میں یہ ایشوز زیادہ دیکھ رہی ہوں, پھر ان کے بعد والی جنریشن میں ہی زیادہ, تو وقت جو ہے وہ مشکل ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم تفسیر کو ادھر ہی انشاءاللہ روکتے ہیں آیات 232 تک, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آگے یہاں سے چلیں گے. اب ہم گرامر کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں انشاءاللہ. آج میں ریکارڈنگ بیچ میں نہیں روک رہی کیونکہ پھر میں سٹارٹ کرنا بھول جاتی ہوں, تو انشاءاللہ اسی پہ میں نے بھی ایک بات کرنی تھی. جی بولیے. وہ میں نے نا ایک پاکستانی ڈرامہ دیکھا, جی تو میں نے اس کو اس لیے پورا کرنا چاہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس میں جو ایک دکھاتے ہیں ماڈرن گھر کا بچہ جو ایتھیسٹ بن گیا باہر امریکہ میں, تو اس کو پاکستان آ کے بڑے وہ اچھے گھرانے جیسے وہ کیا ہوتے ہیں, مطلب صحیح ریلیجیس, اچھا ویری ریلیجیس پیپل کے اللہ کا نام لینے والے, نمازیں قرآن سارا ان کو پتہ ہے. شادی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد وہ بچی کو پتا چلتا ہے یہ تو ایتھیسٹ ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی, ہم تو اس طرح. خیر وہ ڈیورس ہو جاتے ہیں. ڈیورس کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ مسلم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے یہ وہ. اور اس میں یہ دکھایا ہوا تھا, جو مین بات میں کرنا چاہ رہی تھی, کہ دوبارہ اس کو پھر اسی کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں بغیر وہ حلالہ کیے. اچھا یہ دکھایا ہی نہیں ہے. میں اینڈ تک دیکھتی رہی کہ یہ تو اتنا وہ ریلیجیس قسم کا گھرانہ ہے, ان کو سب باتیں پتہ, قرآن کی تلاوت سب کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں میڈیا میں کیا دکھانا شروع کر دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں رحم کرے. اب انہوں نے اس میں کوئی ایسی وہ نہ وہ کی ہو کہ جیسے وہ ایتھیسٹ ہو گیا, دیٹ مینس کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا, تو اب وہ جب مسلمان ہوا ہے تو وہ دوبارہ اب وہ نکاح ویسے ہی جیسے بھی لیٹس سے فار ایگزامپل وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جیسے اگر کوئی مرتد ہو جائے یعنی اسلام سے نکل جائے تو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے خود بخود. تو اس کے بعد اب وہ پتہ نہیں انہوں نے اس کو کوئی آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, میں مفتی نہیں ہوں, آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن شاید وہ بیچ میں سے کہیں لائے. لیکن یہ بڑی غلط بات ہے دکھانا ہے کہ جس عوام کو نارملی جنرلی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, تو یہ غلط میسج چلا جاتا ہے اس سے. دس از اے رانگ میسج. یا بالکل. تو یہ اس کو بھی حلالہ بھی, جس کو جو ورڈ کہا گیا وہ بھی مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے یہاں اس کو بھی, کہ وہ جب ایسی شادیاں کر لیتے ہیں ایک کانٹریکٹ کے طور پہ تاکہ وہ پھر طلاق فوراً لے لیں اور اس کے بعد دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر لیں, جو کہ یہ نہیں کہا گیا, یہ الاؤڈ نہیں ہے. وہ جینوئن شادی ہونی ضروری ہے, اس میں آپ کا اسی طرح تعلق قائم ہونا ضروری ہے, اسی طرح زندگی گزارنی ضروری ہے. پھر جینوئن کوئی ریزن ہو کہ طلاق ہو گئی یا ڈیتھ ہو گئی تو پھر شادی دوبارہ ہو سکتی ہے.
جی Yeah. بالکل یا بالکل. یعنی جزاک Thank اللہ you. شیئر کرنے کا. نہیں ویلکم. اچھا جی انشاءاللہ تعالی ہم ابھی وہی ہم کر رہے ہیں جو اپنی فیملی تھی انشاءاللہ کی تھی. لاسٹ ٹائم ہم یہاں پر رکے تھے اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ اس کی پریکٹس آپ کر رہے ہوگے. جو یہ یاد کرنا ہے نا جو چارٹس کا یہ بہت ضروری ہے. ابھی اس طرح ہم کریں گے کہ جو یہ والے ورڈز ہیں نا اس کو بھی آپ نے میں یہاں سامنے لکھتی ہوں. جو اسلمہ فیملی ہے, اسلمہ ایک سیکنڈ, اسلمہ فیملی جو ہے اس میں آپ نے یہ 3 روٹس ڈال کے اور سب نے اس کو بولنا ہے. تو کوئکلی آئی وانٹ کہ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور یہ ایک ایک کوئکلی بس یہ والا جو چارٹ ہے نا سب صغیر جس کو کہتے ہیں یہ ایک دفعہ مجھے سب جو گرامر جو ریگولر لیتے ہیں بول کے ایک دفعہ دکھا دیں پلیز, تاکہ تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, میں سیریسلی کہہ رہی ہوں, اٹس ریئلی ایزی. صرف ایک دفعہ دیکھتے ہیں میموری سے کتنے لوگ کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر اگر کہیں گے تو میں چارٹ سامنے رکھ دوں گی اور آپ اس کو دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں پھر کوئکلی. جی سعدیہ جی لیٹس ٹرائی. لیٹس ٹرائی, اس والے کو کر لیجیے. ٹھیک ہے, یہ اسلمہ ہے. جی اسلمہ فیملی میں یہ والے روٹ ہے. ٹھیک ہے. اعرض یعرض اعراضا فهو معرض. اعرض یعرض اعراضا فهو معرض. اعرض لا تعرض والظرف منه معرض. معرض. جزاک اللہ خیر, ویری گڈ. اس میں ایک چیز کدھر ہے, ایک سیکنڈ ذرا میں اوپر جا کے نا ایک تو یہ ایک دم ہل جاتا ہے. یس گڈ, جزاک اللہ خیرن. یہاں پر مجھے صرف لگا آئی ڈونٹ نو مے بی میرے سننے میں وہ آئی ہے کہ یہ یہاں پر نا فتح ہے, بس اس کا دماغ میں رکھیے گا. ہاں ٹھیک ہے نا, اور ادا جو ہے نا اس میں بس یہ دماغ میں رکھیے گا. جی گڈ, جزاک اللہ خیرن. اور کس کا ہاتھ ہے؟ جی ارم. جی I will try. یس أفسد يفسد إفسادا فهو مفسد. یس أفسد يفسد إفسادا فهو مفسد. گڈ. أفسد لا تفسد, اور یہ تو وہی آئے گا مفسد. 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 گڈ جاب, گڈ جاب, گڈ جاب, جزاک اللہ خیرن. اچھا جی کہاں گیا؟ اوکے نیکسٹ کون ہے جناب؟ جی رابعہ. ہاں جی. یہ میں اوپر لے جاؤں ذرا, یہ پتہ نہیں اٹکے کیوں جا رہا ہے, I don't understand. ایک سیکنڈ سوری. اوکے یہ ہے جناب نون زال را. اوکے. انذر ينذر انذر انذارا انذارا فهو منذر. منذر. گڈ. فهو منذر. انذر ينذر انذارا فهو منذر. منذر. امرو من ہو پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے, بے شک وہ نابیہ بولے امر کا کیا ہے. اوکے انذرو پڑھیں گے. پھر نیکسٹ انذر. انذر. اوکے سوری. انذر انہو لا تنذر. گڈ. منہو منذر. ظرف ہاں منذر. گڈ گڈ گڈ, جزاک اللہ. اور کون ٹرائی کرنے لگا ہے؟ جی میں کرتی ہوں یہ والا. جی بالکل, اوکے انشاءاللہ. سو ہے دال بارا. دال بارا. ادبرا یدبرو ادبارن مدبرن. جی ادبرا
udbaru, idbaran, mudbarun, جی adrib, ادبر adbir, ہم، la tudbir, tubdir, تدبر ہم، tubdir, and mubdirun. مدبرون گڈ جزاک اللہ خیرن. اچھا جی نیکسٹ کون اور کرے گا؟ صدف. یس. نون فا قاف. انفقا ہم. ينفقوا تھوڑا سا لاؤڈ بول، مجھے آواز بہت زیادہ کم آ رہی ہے. I don't know why. انفقا ہم. ينفقوا ہم. انفاقا ہم. فهو منفق ہم. انفقا ہم. ينفق ہم. انفاقا ہم. فهو منفق ہم. انفق ہم. لا تنفق ہم. منفق. گڈ 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 جزاک اللہ خیرن. اچھا جی اور کون بتائے گا جناب؟ خود ہی آپ والنٹیئر کر دیجئے بتانے والے تو پھر اچھا ہو جائے گا. مجھے اس کے کہ مجھے کہنا پڑے. اوکے چلیں ٹھیک ہے، اگر خود سے کوئی نہیں کرا تو یہ والا جو ہے یہ دو میں کر دیتی ہوں انشاءاللہ. سو افلا اس ہے بہت ایزی، مطلب وہ آپ نے چارٹ اگر اسلمہ والا یاد کر لیں گے نا تو پھر اتنا مشکل نہیں رہتا. افلح یفلح افلاحا. السلام علیکم، میں کروں؟ بالکل کیجئے بالکل کیجئے. ایک وعلیکم منٹ. السلام. فا لام ہا یہ ہے نا؟ جی جی یہ والا ہاں جی. افلح ہم. یفلح ہم. افلاحا فہو مفلح. گڈ. افلح ہاں ہاں. افلح ہم. یفلح ہم. افلاحا فہو مفلح. ہم. افلح لا تفلح مفلح. گڈ گڈ ماشاء اللہ ویری گڈ. اب جزاک اللہ خیر. اور اب آپ یہ دیکھو کہ چونکہ یہ صرف صغیر جو پتہ ہونے سب، یہ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جانا. اب جو افلاح ہے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماضی ہے. اب یفلح یہ مضارع ہے، تو یہ میننگ یعنی آپ دیکھو کتنے میننگ آپ کو پتہ چل جائیں گے. اب یہ فلاح کہ کوئی بھی فارم لکھی ہوئی ہوگی یو ول نو کہ اچھا جی اس وقت یہاں کہا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ہم میننگ کے ساتھ یاد کریں. ٹھیک. تو قاف بالا اقبل یقبل اقبالا فهو مقبل، اقبل يقبل اقبالا فهو مقبل، الامر منه اقبل لا تقبل اور ظرف منه مقبل. ٹھیک. اچھا اب یہ مقبل اوکے اسی کو لے لیں یا تو چلیں یہ قاف بالا ہم کو ہی لے لیں. اب اس میں جب میں اقبلا کہہ رہی ہوں، جی کسی کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی صدف. میں پوچھ رہی تھی کہ ان سب کے وہ معنی بتا سکتی ہو؟ ہاں میں بتا دیتی ہوں، یا جو میں دیکھتی ہوں اگر آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ سب کے مجھے پتا ہوئے تو میں بھی بتا دوں گی، نہیں تو باقیوں کے میں آپ کو اس میں بتا دوں گی. نظر اس میں فسدہ جو اس کا میں تھوڑا کنفرم کروں گی. آردہ آئی تھنک اس سے اعراض کر دینا یعنی سائٹ سے گزر جانا یا الگ ہو جانا، اس کا شاید یہ مطلب ہے، لیکن آئی کنفرم. فسدہ یہ فساد سے ہے، ٹو کریٹ آپ کہہ لو کہ فساد یعنی پرابلم کریٹ کرنا یا مسچف کریٹ کرنا، وہ فاسادال. نظرہ ڈرانے سے ہے. اور دبرہ یہ دوڑ جانا یعنی دم دبا کے بھاگنا جس کو نہیں کہتا، یہ بیسیکلی اس طرح ہے بھاگنے سے ہے. نفقہ اس سے انفاق بھی ہے جو کوئی ہپوکریسی بھی ہے، اور اس سے نفاق بھی ہے جو خرچ کرنے کا بھی آتا ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈس. فلاح یہ کامیابی سکسیس، اور قبلہ یہ آپ کہہ لو کہ قبول کرنا یا قبلہ فرنٹ پہ ہونا، آگے ہونا، یہ اس سے میننگ نکلتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس ورڈ میں کس وقت استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے حساب سے اس کا میننگ جو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا.
ٹھیک. اور اسلمہ فیملی ہے, پھر ہمارے دماغ میں ہوگا کہ جی اسلمہ فیملی جو اس کے زیادہ تر جو ورڈز اس طرح لکھا ہوا ہے نا متعدی ہیں. متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں کہ جی آپ کو جو بیسیکلی ایک تو یہ کہ کام جو ہے اس میں آپ کو متعدی میں چینج وہ چاہیے ہے, آپ کو جو ایک مفعول ہے وہ آپ کو چاہیے, اور لازم میں مفعول نہیں چاہیے ہوتا. اور اس میں جو میجورٹی آف دا ورڈز جو اس فیملی میں ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ کہ وہ کام ایسا ہے جو فوراً کمپلیٹ ہو گیا. جیسے ہم نے ایگزامپل دی تھی انزلہ کی. انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ جی جیسے ایک دم سے چیز اتار دی گئی, ایک دم سے آ گئی. نزلہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ 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 اتارنا. سو سیم روٹ ورڈز بٹ ڈیپینڈس کہ کس فیملی میں استعمال ہو رہے. اب اسی طرح جو میں بتانا سکی چاہیے تھی, فار ایگزامپل نظرہ ہے, اب نظرہ ینظرو, انظرہ ینظرو, یہ جو ہے اب انظرہ کو لے لے صرف, انظرہ از ماضی, فعل ماضی. سو انظرہ, انظرا, انظرو, یہ پورا آپ اس کا چارٹ بنائیں گے. تو اس طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے. صرف کبیر بھی ان کا یاد کرنا ہے. دس از کالڈ صرف صغیر, یہ جو یہ چھوٹا والا چارٹ ہے. اور جب ایک ایک ورڈ کا پورا جس طرح مسلم چارٹ ہے یا نصارہ والا چارٹ ہے, وہ آپ نے جو بنانا ہے وہ اس کا آپ کا صرف کبیر کہلاتا ہے. ٹھیک. نیکسٹ والی فیملی تھی تفرقہ. اس کا جو نام بس اس میں بیسیکلی آپ اس میں جو دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں ریکگنائز کرنے کے لیے, ایک اس کے بگننگ میں تا ہے اور ایک اس کے اوپر شدہ بھی ہے. ابھی پہلے بھی ہم نے ایک شدہ والی فیملی کی تھی علمہ, لیکن اس میں تا نہیں تھا, تو اس لیے ایزیلی ڈفرینشیٹ ہو جائے گا. اس میں تا بھی ہے اور اس میں شدہ بھی ہے. ٹھیک, بس اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے. تفرقہ, یتفرقو, تفرقن, یہ بھی یاد رکھنے, کبھی کبھی یہاں مسٹیک ہو جاتی ہے, تفرقن بول دیتے ہیں ہم جلدی میں, اس تفرقن. کسی کا کوئی کوشچن تھا؟ جی کس نے ہاتھ اٹھایا تھا ابھی؟ میں نے اٹھایا, میں نے صرف پوچھنا یہ فیملی ہم نے کی ہوئی ہے یا نہیں کی. یہ تو ہم نے نہیں کی نا. میں نے کی میں نے تو اچھا ہوا یہ تھا کہ میں کی تو یہ ہم نے ساری تھی, لیکن وہ اینڈ میں نے کہا تھا نا کہ پھر میں ریکارڈنگ انہی کو صرف بھیج رہی تھی جو مجھ سے مانگ رہے تھے. سو آئی ہیو ڈن اٹ, لیکن اگین میں اس کی یہ ریویو اس لیے کیونکہ میرا فون کا ایشو تھا تو I آئی know. کوڈ فالو دوز تھنگس, تو مجھے ہاں نہیں نہیں, میں میں اس نے لیے تو اس کو ریویو اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر نہیں بھی کیا تو اس وقت ہو جائے گا سارا کچھ. یہ اٹس the same thing, بس آپ نے میمورائز کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تفرقہ, یتفرقو, پھر اوپر چلا ایک سیکنڈ. تفرقہ, یتفرقو, تفرقن, یہ بہت اس پہ اٹینشن پے کرنی ہے. یہ تفرقن ہے, یوزلی جلدی میں ہم تفرقن کر دیتے ہیں. اس تفرقن فہو متفرقن, یہ آپ کا اسم فاعل ہے, یہ آپ کا مصدر ہے, یہ آپ کا فعل مضارع ہے, اور یہ آپ کا فعل ماضی ہے. اور یہ اب آپ کی جو یہ والی لائن ہے یہ مجہول کی لائن ہے, جو جس میں پیسو, یہ ایکٹیو لائن, یہ پیسو لائن. تو فرقہ یتفرقو, تفرقن مصدر تو وہی رہتا ہے, فہو متفرقن, یہ اب آپ کا اسم مفعول ہو گیا, یعنی کہ فرق کرنے والا یا جو فرق کیا گیا ہو, یہ فرق ہو گیا. تفرق, یہ فرق کرنا. لا تتفرق, یہ نہیں. اینڈ متفرق, یہ آپ کا ظرف ہے. ظرف کا مطلب جگہ اور وقت, جگہ اور ٹائم. تو وہ اور اسم مفعول ایک ہی ہوتے ہیں, کیونکہ مفعول بیسیکلی مطلب وہی نا آبجیکٹ جو ہے, جو آپ کا جو آبجیکٹ ہے, تو اٹ کین بی ٹائم یا جگہ, جو بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں بھی. سو تفرقہ یتفرقو تفرقن فہو متفرقن, تفرقہ یتفرقو تفرقن فہو متفرقن. تفرق, لا تتفرق, متفرقن. اس کو یاد کرنا, میمورائز کرنا ضروری ہے. یہ پلیز یہ I don't know, بار بار جی کس نے ہے ہینڈ ریز کیا, پلیز یو کین آسک. میں نے ہینڈ ریز کیا. تو یہ والی جو تفرق والی فیملی ہے, یہ تساءلہ والی فیملی ہے. تساءلہ, تساءلہ, یس یس, یس. اوکے, ایک ٹھیک میں ہے. کنفرم کر لوں کیونکہ تسائلہ کیسے ہوگی پھر؟ نہیں اس میں نہیں نہیں, صدر میں تساءلہ میں تعلمہ الف ہے, تساءلہ میں الف ہے, اٹس ناٹ تساءلہ. تعلمہ فیملی. Yes. Which family is it? تساءلہ is this one. تساءلہ is this one جو ہم نیکسٹ کریں گے, تعاونہ. اوکے, تو وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا, وہ جو ابھی ہم نے کیا وہ کون سی فیملی ہے. یہ بس آپ تعلمہ, اسی طرح آپ تفرقہ سے یاد کرو نا اس کو, نہیں علمہ نہیں ہے یہ. نہیں تعلمہ. ہاں تعلمہ بھی کہیں اگر تعلمہ لکھا ہوا ہے تو آپ کر سکتے ہو بالکل, کیونکہ او تا اچھا, ہے نا. تعلمہ, او اچھا ٹھیک ہے.
ये इसको ओके मैं लिख क्योंकि देती मेरे पास वो चार्ट है ना, तो आई एम ट्राइंग टू सी कि हूँ। ये किस में प्लग ओके इन हो ओके रही है। ओके ओके ताल्लमा ताल्लम, ठीक क्योंकि है। इनिशियली जो हमने किया था ना, जब इस कोर्स से पहले भी शुरू में इन्होंने इनिशियली तो इट वाज ओनली तफर्रका, ताल्लमा बाद में उन्होंने ऐड किया, सो अच्छा हमने अच्छा, इसी तरह याद किया, तो इसमें वो ये वाली है नहीं, वेल ताल्लमा, दिस इज ताल्लमा, ठीक है, ओके थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, और अच्छा अब ये कर लेते हैं, अपने हैंड जल्दी जल्दी रेज कर दें, बारी है आपको, ताकि एक मैं सेकंड, सॉरी जी जी सॉरी इंटरप्शन। तो इस फैमिली की फैबा जी, एक तो ये कि इसका एक्स्ट्रा जो है एक सेकंड शद्दा है जी, मत और इसमें ता है शद्दा भी एक्स्ट्रा, और ता है इसमें। ता एंड शद्दा, बट इसकी वो क्या है स्पेसिफिसिटी फॉर दिस फैमिली, लाइक द अदर वन के ये इमीडिएटली है, ये दिस वन है, व्हाट इज इसमें फॉर दिस बेसिकली फैमिली? इस फैमिली का वो भी आगे आएगा, लेकिन इसका अच्छा फैमिली का बेसिकली ये होता है कि इसमें भी आप ये कह लो कि दो अपोजिंग ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। मैं देख लेती हूँ कि इन्होंने भी यहाँ दिया होगा, बेसिकली इसका यही होता है एक्शन टू एफर्ट टू कंप्लीट, बेसिकली इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक तो इसके ज्यादातर लाजिम होंगे, लाजिम का मतलब क्या है आपका कि आपको उसमें मफूल ना हो अगर तब भी, लेकिन and can sometimes imply that action took effort to complete, लेकिन ये चीज याद रखें कि ये sometimes जरूरी नहीं है कि जब भी इस फैमिली में ये वर्ड कोई आएगा तो उसका यही मतलब होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन और मतलब आप ये कह लो कि अक्सर सिनेरियो में ये देखा गया है, ठीक है, बेसिकली ये इसके अंदर है, और इसमें ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो लाजिम है, मुताद्दी नहीं है, ठीक, जज़ाक। वही आके। अच्छा जी, तो जनाब युतक़ब्बलू, इसका सीगा, बाब और जिजर कौन पहले बताएगा? जी रोजी, पहले का हाथ तो नहीं उठा हुआ था रोजी? हाँ, कैन यू कम बैक टू मी? ठीक है, नहीं आई थॉट कि अभी हुआ है। अच्छा जी, इरम आप बताएंगी? हाँ जी, युतक़ब्बलू युतकब्बलू सीगा क्या है? एक मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, सीगा इज द, सीगे का मतलब है कि मादी, मुदारे, मजदर, ये वाला जो ओके है उनमें जी, से क्या है? ये दिस इज मुदारे, ओके दिस इज मुदारे, एक सेकंड मेरा काम क्यों कर रहा, ओके इट इज मुदारे, युतक़ब्बलू, अल्लामा तक़ब्बल, फैमिली, तक़ब्बला यतक़ब्बलू होता है या युतक़ब्बलू होता है? यतकब्बलू होता है। तो ये युता है, तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी, ये कोई और फैमिली है। नहीं फैमिली यही है, हम्म, फैमिली लाइन ओके, कौन सी हाँ है? हाँ, एक मिनट है, मुदारे, ठीक है, दिस इज मुतारे मजहूल। मजहूल, गुड जॉब, ये आपकी सेकंड लाइन का वर्ड है, मजहूल है ये, और इसमें ये मुदारे है, मुदारे मजहूल वैसे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने खैर मजहूल पहले लिख दिया, एनीवेज ये मुदारे है, और साथ में आपका ओके ठीक, और बाप कौन सा है? बाप का मतलब फैमिली कौन सी है? तो फैमिली आपका ये पता होना, तफरक, तफर्रका ही कह देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने भी वो वाला किया, ओके तफर्रका हो गया, और जिजर इसका बताइए? इसका है काफ बालाम। काफ वाला, गुड, काफ बा और लाम। जी नेक्स्ट कौन बताएगा? हैंड रेज कर दें तो अच्छा इजी हो जाता है, वरना मैं खुद नाम लेती रहूंगी। जी फरीदा जी आप बताएंगी? मुतकब्बिरुन, जी मुतकब्बिरिन वाला। मुतकब्बिरिन, जी मुतकब्बिरिन। अच्छा, ये इस बाप तो इसका यही होगा, तफर्रका फैमिली, ठीक है जी, ये तो मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ, ये ठीक है। तफर्रका फैमिली है जी। और सीगा रूट क्या है इसका इसका? जो आसान है पहले वो बता दूं ना, रूट ठीक है रूट इसका है काफ बारा, बिल्कुल ठीक, रूट इज और मुतकब्बिरुन ये है फाइल, ये है, मुतकब्बिरिन, हाँ फाइल, अच्छा अब आप थोड़ा सा इसमें, मुतकब्बिरिन, हाँ थोड़ा हाँ सा गलत है। नहीं मतलब आपने बोला सही है, थोड़ा सा उसको जरा करेक्ट करने की जरूरत, क्योंकि देखें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड इस्म फाइल, सो दिस इज इस्म फाइल। इस्म फाइल, सॉरी इस्म फाइल, हाँ ठीक है, बस ये सही। इस्म फाइल, मैं ये गुड सोच गुड। रही थी कुछ मिसिंग मेरे से हो रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, इस्म क्योंकि फाइल, फाइल जो है वो काम का करने वाला है, इस्म फाइल सही का मतलब है जो यानी इनहेरेंटली वो हमेशा करने वाला ही है, बेसिकली ये मतलब है, सही। ठीक है, तो इसलिए देयर इज अ डिफरेंस। ओके
جی سو اسم فائل ہے یہ, اور یہ تفرقہ باب ہے, اور جزر جو ہے اس کا کاف با را ہے. گڈ. نیکسٹ کون بتائے گا؟ میں ٹرائی کرتی ہوں. جی ضرور. اچھا جی, مہاجرن. اوکے, مہاجرون, ہا جیم را, وہ ہے جو روٹ ورڈ ہے. ایک سیکنڈ, سو اس کے جزر جو ہے ہا اینڈ جیم اینڈ را, ٹھیک ہے. اور یہ ہے فائل مادی. اچھا فائل ماضی تو پہلی چیز نہیں ہونا چاہیے, وہ ورڈ ہے فعل ماضی, ٹھیک ہے, Oh, sorry, لیکن فعل اٹس ناٹ ماضی. فعل ماضی, اٹس ناٹ فعل ماضی, It's not? Why? کیونکہ Because it's not. میم سے شروع ہو رہا ہے نا. میم آپ کو بتائے گا کہ میم یوزلی اسم فائل یا اسم مفعول ہوتا ہے. نہیں تو یہ اسم فائل ہے, میں تو وہ فرسٹ والا بتا رہی تھی, سیگا پہلے. اچھا چلیں, نہیں اسم نہیں, تم مجھے کیا بتا رہی تھی, باب بتا رہی تھی یا یہ سیغہ بتا رہی تھی؟ سیگا بتا رہی تھی. سیغہ, ہاں بتائیے کیا بتایا تھا آپ نے. فائل مادی. نہیں دیکھو نا, آپ دو چیز ملا رہے ہو. تو Okay. اف یو سے فائل ماضی, فائل ہوتا ہے اسم فائل جو آپ یہ لکھا دیکھ رہے ہو, Oh, اور ماضی کا مطلب اس فعل. maybe میں وہ ورڈ غلط پڑھ رہی ہوں. فعل مادی, فعل past ماضی. اچھا تو tense. اچھا فعل نہیں, past tense, it's not past tense. Why? آپ یہ دیکھو, میں آپ کو اوپر ذرا ایک سیکنڈ لے کے جاتی ہوں, then I'll show you something. تو تھوڑا سا اس سے کلیئر ایک چیز ہوگی. اوکے, آپ یہ دیکھ رہے ہو جو, چلو فعل ماضی کو ہی دیکھ لیں آپ پہلے. اچھا یہ میم سے نہیں شروع ہوتے, ٹھیک ہے, اچھا کیونکہ آپ یہ دیکھو میم سے جو آپ کا اس چارٹ میں شروع ہو رہا ہے وہ کون سا والا ہو رہا ہے, اسم فائل, اسم مفعول اور اسم ظرف. ہر اچھا. almost every family آپ اس میں دیکھو کہ میم سے, ٹھیک, تو it has to fall into that category, کیونکہ ابھی ہم اور والی ڈیٹیلز میں تو گئے نہیں ہیں, تو وہ یہ سوال تو آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتے کچھ اور. تو یہ آپ دیکھ رہے ہو سب میم سے شروع ہو رہا ہے. تو اچھا it has to be one of these. اچھا اب ہم ورڈ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. ورڈ آپ کا ہے مہاجرین تھا, کیا تھا, مہاجر, مہاجرون. اچھا اس پہ میم آ گیا تو اب آپ کو مطلب آپ اوکے, روٹ ورڈ آپ نے مجھے بتایا کہ ہا جیم را ہے, اس میں ایڈیشن کیا ہوئی ہوئی ہے, میم کی اور ہا کی, I mean الف کی. الف کی. سو اب آپ کے دماغ میں وہ فیملی آنی چاہیے جس میں بیچ میں الف ہوتا ہے. وہ ہے جاہدہ. جاہدہ, گڈ گڈ. سو جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن و فہو مجاہدن. ہاں ٹھیک, تو یہ کس سے مل رہا ہے پھر, یہ مل رہا ہے پریزنٹ ٹینس. نو دیکھو, پہلا باکس ہے ہمارا ماضی کا, سیکنڈ باکس مضارع کا, تھرڈ باکس مصدر کا, فورتھ باکس اسم فاعل کا. یہ پہلی لائن ہے. تو اب میں پہلی والی لائن بولتی ہوں, جاہدہ یجاہدو جہادن فہو مجاہدن. تو یہ ہے اسم فاعل. اسم فاعل, گڈ. Oh, I knew that, but I was going to put that in the bab. اچھا نہیں, باب از دا فیملی. اچھا تو باب, I get it. میں اس کے ٹائٹلز میں مکس اپ ہو گئی تھی. اوکے اوکے, باب از دا فیملی, تو آپ کہو گے کہ جاہدہ فیملی ہے. جی جاہدہ, and then that is اسم فاعل. No, sorry, اسم مفعول. No, فاعل, پہلی لائن. فاعل. مفعول is in the second line, پہلی لائن میں اسم فاعل ہے. Yes, sorry, اسم فاعل. تو میں وہ اس کے ٹائٹل سے مکس اپ ہو گئی تھی. ہاں نہیں مجھے سمجھا, وہ ابھی تھوڑا کچھ عرصے کے بعد ہی تھوڑی سی زبان پہ نا ایزی ہو جائے گا, یہ شروع میں ذرا ایسے ہی ہو جاتا ہے بالکل. یہ جزاک اللہ خیر. جی صدف, کوئی کوشچن ہے؟ No, I was volunteering for the next one. ہاں چلو ٹھیک ہے, اوکے. یس, ینقلبو, sorry not یون, there is no نام, نون, یقلبو. Okay, فعل مضارع. اوکے, فعل مضارع, از اٹ اوکے ایک سیکنڈ لگ جائے. فعل مضارع, تو میں اس میں صرف مضارع لکھ دیتی ہوں. اوکے, علامہ کی فیملی ہے. گڈ, کیونکہ اس پہ شدہ تھا,
تو خالی شدہ ہے، تا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تفرقہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ علامہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ وہ علامہ یو علمو یہ وہ والا ہے. تو فیملی آپ کی ہو گئی علامہ فیملی. گڈ. اور روٹ کیا ہے؟ روٹ ہے قاف لام بے. قاف لام با. اوکے. جزاک اللہ خیرن. گڈ. اچھا جی. جی انیلا. جی میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ یکلبو کیوں پڑھیں گے، یکلبو نہیں اچھا وہ تھوڑا سا نا یہ ہو جاتی کنفیوژن اس میں. انہوں نے طریقہ ایک بعض دفعہ نا لکھنے کا، یہ اگر آپ غور کرو شدہ جو لگا ہوا ہے نا اس کے نیچے لائن ہے تو وہ شو کرتے ہیں زیر کو. اگر یہ یقلب ہوتا تو شدہ کے اوپر لائن ہوتی. سو کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں کہ انسٹیڈ آف یہ کہ وہ جی انہوں نے لام کے نیچے زیر لگایا ہوتا، وہ تشدید جو ہے نا اس کے نیچے لگا دیتے ہیں تو آپ کو بتانے کو کہ یہ زیر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے. جی سعدیہ. جی یہ کبر یہ علامہ ہے. علامہ ہے. اوکے صحیح ہے. اور یہ کمانڈ ہے امر. امر ہے بالکل. گڈ گڈ. اس کو ہم لکھ دیں گے امر. اور روٹ کیا ہے؟ کاف با اور را. کاف با را. گڈ. جزاک اللہ خیر. اوکے ون لاسٹ ون اینڈ دین آئی تھنک ہمارا ٹائم بھی شاید ہو رہا ہوگا، ابھی تھوڑا ہے ٹائم. اوکے لاسٹ والا کون کرے گا؟ کون کوئی رہ کون گیا ابھی تو مجھے. لاسٹ والا کس میں فٹ ہو گئے؟ الحسابی. یہ تو کہیں بھی نہیں. I think باپ تو جاہدہ ہے لیکن آگے کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا. اچھا اس میں ال آگے نا تو یہ تو ناؤن ہو گیا بالکل اسٹریٹ. نہیں تو ال کو اگنور کرنے پہلی بات تو یہ ال اگنور حسابی. چلے لیٹ سے حسابی. جہاد. یہ کیا ہوگا؟ کیونکہ تنوین تو اس لیے نہیں ہے کہ شروع میں ال لگا ہوا تھا. سو لیٹس میک اٹ حسابن. اس کو اگر ہم حسابن کر لیں پھر کیا ہے یہ؟ ظرف ہو جائے گا. ظرف ہو جائے گا. ظرف کیسے ہوگا؟ جی جہاد جہادن ہوگا. حسابن. جہادن. حسابن. 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 تو جہادن دیکھیں ظرف نہیں. رکے ایک سیکنڈ. ظرف نہیں. اچھا حصہ اس سے اللہ کا دیں گے. ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ گو بیک. میں آپ کو دکھاؤں. اٹس ناٹ سوری ظرف میں نے بولا مصدر. مصدر کہنا تھا مجھے. جہادن میں بول رہا. کیونکہ بس یہ یاد رکھو آپ کے ظرف اور اسم فاعل اسم مفعول میم سے شروع ہوگا. تو جب میم نہیں ہے تو یہ یہاں جہادن ہے نا تو یہ بیسیکلی حسابن جو ہے وہ جہادن کے اس پہ ہے. آپ یاد یہ رکھیے گا کہ کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ اٹس جہادن جو ہم نے ٹیبل پہ یاد کیا، لیکن یہاں آپ کے سامنے بن آ گیا تو بیسیکلی اسم کا مسلم چارٹ پورا اس میں ان 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 تینوں ہوتے ہیں نا. تو دیٹس وائی حسابن بیسیکلی یہ جہادن جو ہے یہ حسابن بھی ہو سکتا ہے، حسابن بھی ہو سکتا ہے، حسابن بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مصدر ہے. اینڈ باپ. یہ کسی کو اس پہ کنفیوژن ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا، میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر سکتی ہوں. نہیں ٹھیک ہے. وہ ال کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہا تھا مجھے. جی بس ال یہ ہے کہ ایک تو ال آپ کو یہ بتا دیتا ہے پہلے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل تو ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ ال تو کسی سچویشن کی وجہ سے اس کو پراپر بنانے کے لیے یا کسی وجہ سے لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں. اور بیکاز آف ال تنوین ہٹی ہوئی ہے تو تنوین ہم واپس لگا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تھوڑا سا اس طرح سے کر کے اس کو پہچاننے میں تھوڑی ایزی ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس میں اوکے. اب ان تمام یہ جو ہم نے ورڈز ابھی کیے ہیں کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز بتائیں تو وی کین ریویو دیٹ. کوئی بھی چیز دماغ میں اگر کنفیوز ہو رہے ہیں نا جس سے تو اس کو ادھر ہی کلیئر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے شاید اور بھی دیا ہوگا، نیچے والی بھی کر لیتے ہیں اس کا کہ کوئکلی. یہ جو اب تفرقہ فیملی میں یا میں سامنے رکھتی ہوں، آپ اب باری باری تفرقہ فیملی کا کوشش کریں. اگر بغیر دیکھے کر سکتے ہیں تو ویری گڈ. تفرقہ فیملی جو ہے اس میں آپ ان روٹ لیٹرز کو ڈالیے. یہ میں سامنے لکھ دیتی ہوں تاکہ ایزی وہ رہے کہ
اس کی حرکات کیا ہیں؟ تفرقا. فا سین ہا. تو میں پہلا والا میں کرتی ہوں دین آپ لوگ پھر دوسرا والا مطلب باقی آپ لوگ کچھ کر کے دکھا دیں. سو تفرقا تفسحا تفسحا یتفسحو تفسحا فہو متصفح تصفح یتصفح تصفحا فہو متصفحا الامر منہ تفسح لا اب جب اس کا جو نہیں آئے گا اس میں 2 تا آ جائیں گے. پھر لا تتفسح لا تتفسح مجھے اس میں ہمیشہ حرکت کا کنفیوژن. تفرق لا تتفرق لا تتفرق لا تتفسح اور پھر متفسحن. ٹھیک. اس میں بیسیکلی یہ لیٹر ذرا وہ ورڈ اتنا کامن نہیں ہے لیکن دس از واٹ اٹ از. سو یہ سامنے ایک سیکنڈ متفسحن ہوگا نا پھر متفسحن یا یہ اس کو سامنے رکھ کے کوئی اگر کرنا چاہے میں روٹ لیٹر پہلے بتا دیتی ہوں. میں آپ کے سامنے چارٹ کھول دیتی ہوں. تو قاف تا عین کون کرے گا پہلے؟ قاف تا عین. جی کریے. کر لیتی ہوں. قاف تا عین. قاف تا عین میں سامنے لکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کو نا تاکہ سامنے قاف تا اور عین. تقطع یتقطع تقطعا متقطع تقطعا يتقطع تقطع يتقطع تقطعا متقطع تقطع لا تتقطع متقطع. گڈ. جزاک اللہ خیرن. اوکے جی اب میں سامنے دوسرا والا لکھ دیتی ہوں آپ کے لیے تاکہ ایک سیکنڈ کون سا دیا ہوا انہوں نے جی ارم ہا جیم دال ایک سیکنڈ. سو ہاں جیم اور دال. جی ارم ارم نے پہلے سعدیہ کا ہاتھ اٹھاوا. جی سعدیہ آپ بتائیے پلیز. ہا جیم دال. جی تہجد یتہجد یتہجد تہجدا فہو متہجد تہجد یتہجد تہجدا یتہجد فہو متہجد. میں آپ کہاں پہ چل گئی؟ اب دوبارہ سے سیکنڈ لائن دوبارہ سے بول دیجیے. اوکے. تہجد یتہجد تہجدا فہو متہجد تہجد لا تتہجد متہجد. تہجد یہاں پر تھوڑا سا نا دمہ آ گیا آپ کا. تہجد ٹھیک. تہجد لا تتہجد فہو متہجد. گڈ. جی نیکسٹ کون کرنے لگا ہے؟ جی ارم. میں ایک سیکنڈ لیٹر سامنے لکھ دیتی ہوں تاکہ ایزی ہو جائے. اوکے سو وی ہیو کاف با را. سو کاف با اینڈ را. اوکے جی ارم. تکبر یتکبر تکبر یتکبر یہاں پہ دیکھ لو نا آپ اسکرین پہ. تکبرن تکبرا وهو متکبر. تو کبیر برا یتکبر. اس کو دوبارہ کرو. اب دمہ کی ساؤنڈ آنی چاہیے. اوکے ہاں. تکبرا تکبرا یتکبر تکبر تکبرن
tukabbar نہیں تو نہیں تا tukabbarun ہاں، tukabbarun نہیں there's no تو تا تقبل takabbarun fahuwa mutakabbarun ہوں takabbar ہوں la tatakabbar ہوں mutakabbarun. ہاں گڈ جزاک اللہ خیرن. اچھا جی کوئکلی ہم باقی کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ نیکسٹ کون کرنا چاہے گا؟ ایک سیکنڈ جناب یہ ہے طہارا اینڈ را. جی جی صدر. Just winging it, but okay, we'll try. ہاں نہیں ایک سیکنڈ لیٹ می گو بیک. کچھ اٹک رہے ہیں آج. اوکے طہارا. Okay. تطهر يتطهر هرو تطهرا فهو متطهر تطهر یس يتطهر هرو يتطهر تطهرا فهو متطهر تطهر لا تطهر no sorry لا تتحرك لا تتحرى لا تتحر سوری لا لا اس میں دو ہے نا. لا تطہر اچھا را لا say it again. نو یہ تھوڑا سا میں بھی غلط بول رہی ہوں. اس میں تا کی جگہ لا تا تا ہر کیونکہ ہم نے اس میں فا را قاف کی جگہ تا ہا را ڈالنا ہے نا. تطہر را بس ہر پہ ختم ہو جائے گا. ہر ہاں تطہر ہر تطہر. گڈ. and last one would be متطہر no متطہرون. ہاں کیونکہ یہاں پر وہ دو تا آلریڈی ہے تیسرا تا آ گیا تو اس سے کنفیوژن ہو رہی تھی. تطہر یہ لا تطہر. گڈ گڈ جی. اور کون بس ایک آئی تھنک ایک ہی اور رہ گیا ہمارا اور اس کے بعد کلاس کا بھی خیر ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا. تو نہیں دو ہیں ایسے. عین لام میم از ویری ایزی. کون روزی آپ کریں گی؟ میں ٹرائی کرتی ہوں. ہاں بالکل بالکل ایزی ہے. ایک سیکنڈ میں سامنے لکھتی ہوں. عین کیوں ایسا ہوتا ہے لام اینڈ میم. سو تعلم یہ تو بس ایزی ہو جائے گا نا. یہ والا تعلم تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم تعلم لا تتعلم متعلم. گڈ گڈ یس ٹھیک. اس کا تو اچھا بیسیکلی بس یہ اگر کوئی کوئکلی آخری کرنا چاہے تو ٹھیک, نہیں تو ہم اس کو ادھر ہی اینڈ کر دیتے ہیں. اور بیسیکلی آئی نو کہ وہ ہم پچھلی اب میرے خیال میں ایک کلاس اور ہوگی
جس میں ہم یہ ہمیں مطلب فیملیز پہ میں چاہوں گی کہ ختم کر کے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس کی ہم ایک کلاس اور پریکٹس پہ ضرور کریں گے، بیکاز یہ دس از آل پریکٹس، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک ریکویسٹ ہے کہ جو یہ ہم نے ورڈس کیے ہیں نا ابھی، ان کے آپ اپنے چارٹس بنا لیجئے. اینڈ دین اگین یہ ابھی لگے گا کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا ٹائم بہت لگ رہا ہے بنانے میں، مگر آپ یقین کرو کہ وہ اتنا آپ کو ہیلپ ہوں گی ان چارٹ سے، اور اس طرح کے بنائے گا کہ جو بعد میں آپ کو خود دوبارہ سمجھ بھی آ سکیں. کلین نیٹ چارٹس بنائیں. آپ پہلے اس طرح کا چارٹ صرف صغیر کا بنائیں، دین ٹیک ون ورڈ اینڈ دین اس کا پورا صرف کبیر، اس کا صرف کبیر، اس کا صرف کبیر، تمام کا بنے گا. ٹھیک، تو یہ پورا آپ کو کیا کہتے ہیں جو اپنے لیے آپ بنا لیں گے. یہ تھوڑا سا ٹائم اس میں ہم اور لگائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے مطلب جو اس کے اگلے ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے. اب تھوڑا سا اس کے بعد ہم پھر اس کو اب ریپ اپ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئی ہوپ کہ انٹرسٹ برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس سے بہت فرق پڑے گا. پھر بھی آئی نو کہ یہ ابھی اینڈ نہیں ہے، ابھی تو بہت زیادہ عرصے اس کو آپ لوگ کنٹینیو ضرور کیجیے گا. اور مطلب ظاہری بات ہے یہ کلاس تو ہم بیچ میں اس کو ختم کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اینڈ کرنا ہے، بٹ کیپ جب اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے نا تو قرآن کے ساتھ آپ آگے کنیکٹ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. بس بیسیکلی یہ ریزن ہے اس کا. ریپ اپ کیا مطلب، یعنی گرامر کی کلاس ریپ اپ ہو جائے گی یا یہ مطلب جی ٹاپک میں ریپ وہ اپ ہو جائے گا؟ میں ایک نہیں ایک پوائنٹ پہ جہاں پر جو ایک بیسک آپ کہہ لو کہ جو جتنا ایک کورس میں آپ کور کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی بیسک چیزیں پوری ہو جائیں، تو اس پہ آ کے اس کو پھر میں کورس کو ختم کروں گی. کنٹینیو کرنے کے لیے تو یہ ابھی کافی لمبا چل سکتا ہے ایز وی گو، لیکن آئی تھنک ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کو اینڈ کریں گے، اور اس کی مطلب اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ نیکسٹ دوبارہ کہاں سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، بیکاز آئی نو کہ ہر ایک کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپ ایک چیز کا ایک کہیں پر کوئی اینڈ ہونا چاہیے. سو اس کو ہم یہاں پر کہیں پر دیکھتے ہیں کہ بھی کتنا تھوڑا سا اور کرنا ہوگا. میں اس کو ذرا دماغ میں ایک ہے میرے پورا میں پلان اس کا اسکیچ آؤٹ کر کے انشاءاللہ تو پھر آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی، دین وی ول اس کو وہ کریں گے ہم ریپ اپ انشاءاللہ تعالیٰ. جی ارم آپ کا ہے ہاتھ اٹھا؟ ہاں جی، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیونکہ میں نے کیا نہیں، یہ آپ ساری فیملیز کر چکی ہوئی ہیں؟ جی اب لیکن ہم ابھی میں اس لیے اس کو دوبارہ کر رہی ہوں کہ میں نے میرے خیال میں لیٹ می جسٹ سی کہ آئی تھنک میں نے استغفرہ تک آئی تھنک میں نے کر لیا تھا. آئی ہیو ٹو اسٹل سی، لیکن اگر نہیں بھی لیکن ہم یہ ریویو سب کا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر یہ والا جو پیج ہے نا، یہ اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنی وہ دوسرے کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ ان میں ڈال کے آپ کر سکتے ہو انشاءاللہ. یہ کافی مین میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ والے جو پیجز ہیں یہ آپ نے نوٹ بھی شاید لاسٹ ٹائم کیے تھے، اس میں سارا انہوں نے ریکگنائز کرنے کا اور سب کچھ بتایا ہوا ہے. لیکن اگلی کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم ریویو کریں گے. پھر ہم آئیں گے ثلاثی مجرد، یعنی جو 3 لیٹر ورڈز ہوتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے ان کا، جو آپ کہہ لو کہ صرف ہے نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس کا، تو بس اس پہ ٹائم لگائیں گے. دین دیر آر ٹائپس آف افعال، وہ بھی ہم اس میں کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے اسٹاپ کہاں سے لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بیسک چیزیں آپ کی اس میں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، جزاک اللہ. وہی آپ کی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین. تو جزاک اللہ خیرا.